محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 11 سے 21 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ آیت 11، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی آیت 12، وانا اخترتک فاستمع لما یوحی آیت 13، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری آیت 14، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی آیت 15، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی آیت 16۔ ترجمہ: پھر جب آپ اس کے پاس آئے تو آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی ہوگی اسے غور سے سن لو، یقین مانو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پابندی سے پڑھتے رہو۔ یقین مانو قیامت آنے والی ہے جس کو میں چھپا ہوا ہی رہنے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے۔ خبردار تم کو اس پر یقین کر لینے سے کوئی ایسا شخص آڑے نہ آ جائے جس کا اس پر ایمان نہ ہو اور خواہش پرست ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 11 سے 16 کا۔ تفسیر آیت 11-12، درخت کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آپ کا نام لے کر آپ کو آواز دی گئی۔ سورہ قصص کی آیت 20 میں فرمایا، اس مبارک جگہ کے اس میدان کے داہنی طرف سے ایک درخت کی طرف سے آواز آئی، یعنی اے موسیٰ بلا شبہ میں اللہ رب العالمین ہوں، یعنی تم سے جو کلام کر رہا ہے وہ تمہارا پروردگار عالم ہے جو سچا معبود ہے۔ جوتے اتارنے کا حکم۔ پھر فرمایا کہ جوتے اتار کر آؤ۔ اس مبارک جگہ کی عظمت کے خیال سے جوتے اتار دینے کا حکم ہوا، جیسے انسان کعبہ اقدس میں جاتے وقت اس کی عظمت کے خیال سے جوتے اتار ڈالتا ہے۔ یہ حکم ہوا کہ آپ اس سرزمین میں قدس میں ننگے پاؤں ہی چلے۔ اس وادی مقدس کا نام طویٰ تھا۔ سورہ نازعات کی آیت 16 میں فرمایا، جب کہ انہیں ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں آواز دی۔
آیت 13 بشارت رسالت، یعنی میں نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 144 میں فرمایا بلا شبہ میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغاموں اور کلام کے لیے چن لیا ہے، یعنی آپ کے ہم عصروں میں سے آپ کو پیغمبری کے لیے چن لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ نے پوچھا جانتے ہو میں نے تم کو کلام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ بولے نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے تم جیسی عاجزی کسی اور میں نہیں دیکھی، لہذا اب تم میری باتوں کو اور آنے والی وحی کو غور سے سنو۔ آیت 14 توحید کا حکم، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ انسان کا سب سے پہلا یہی فرض ہے کہ وہ دل سے یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک کار نہیں۔ پھر فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو، یعنی میری توحید پر قائم ہو جاؤ اور صرف میری ہی عبادت کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم رکھو، یا بھولی ہوئی نماز جب یاد آ جائے پڑھ لو۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے یا اسے بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، جو نماز پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب نماز یاد آ جائے پڑھ لے، بس یہی کفارہ ہے اور کچھ نہیں۔ آیت 15 قیامت یقیناً آئے گی، یعنی قیامت لامحالہ آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ میں اس کے آنے کی صحیح تاریخ چھپائے ہوئے ہوں اور اپنا یہ راز کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ آسمان و زمین کے ہر شخص سے قیامت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ قیامت آنے کی وجہ، پھر فرمایا کہ قیامت اس لیے آ کر رہے گی کہ ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دے دیا جائے اور ہر کام کرنے والا اپنے کاموں کی سزا یا جزا بھگت لے۔ سورہ زلزال کی آیت 8 میں فرمایا جو ذرہ بھر نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ طور کی آیت 16 میں فرمایا تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آیت 16 خبردار باغیوں کی راہ پر نہ چلو، نبی کے واسطے سے امت سے خطاب ہے، یعنی تم ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو قیامت کو نہیں مانتے، اسے جھٹلاتے ہیں، دنیوی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے باغی ہیں اور خواہش پرست ہیں۔ پھر جو ان کے ہم نوا اور ہم عقیدہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور آخرت بری طرح برباد کر بیٹھا۔ تردہ یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ لیل کی آیت 11 میں فرمایا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ آیت 17 قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری آیت 18 قال القھا یا موسیٰ آیت 19 فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی آیت 20 قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی آیت 21۔ ترجمہ موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور مجھے اس سے اور بھی فائدے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، چنانچہ آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 17 سے 21 کا۔ تفسیر آیت 17 موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا ظہور۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے لایا گیا اور استفہام تقریری ہے تاکہ آپ سانپ دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔
یعنی کیا تمہارے ہاتھ میں تمہاری لاٹھی نہیں ہے جسے تم جانتے بوجھتے ہو؟ اب تم دیکھو گے ہم اس کو کیا بناتے ہیں۔ یا آنے والے جملے کی تمہید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یہ ایک زبردست دلیل اور کمال حیرت انگیز معجزہ ہے۔ ایسے کمالوں پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اس قسم کے کمالات پیغمبروں ہی سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ آیت 18 عصا کے فوائد، یعنی چلتے چلتے اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور بکریوں کے چرنے کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ اگر ٹہنی میں آنکڑا ڈال کر اسے اس طرح ہلایا جائے کہ اس سے پتے اور پھل جھڑ جائیں مگر شاخ نہ ٹوٹنے پائے تو اس مفہوم کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں میرے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ فوائد ظاہر نہیں فرمائے۔ آیت 19 لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ آیت 20 اور 21 عصا کا اژدہا بن جانا اور آپ کا ڈرنا، آپ نے زمین پر ڈال دی، پھر ڈالتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا سورہ نمل کی آیت 10 میں پھر جب آپ نے دیکھا کہ سانپ بن کر دوڑنے لگی تو پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ عربی میں جان سب سے زیادہ تیز رفتار سانپ کو کہا جاتا ہے، مگر ہوتا ہے چھوٹا لاٹھی بہت بڑی تھی اور ہوتا ہے چھوٹا لاٹھی بہت بڑی تھی اور سانپ سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ موسیٰ نے اسے پکڑ لیا، پکڑتے ہی وہی قدیمی لاٹھی تھی اور آپ کا ہاتھ اسی جگہ تھا جس جگہ سے لاٹھی کو پکڑا کرتے تھے جب اس کی 2 شاخوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 11 سے 21 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔